اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت۔ یہاں سے اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو اپنے مال کی حفاظت کی طرف متوجہ فرمانا چاہتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں دین اور ایمان کی حفاظت کی بات تھی۔ سب سے اہم، سب سے ضروری یہی ہے کہ ایک مسلمان کی مسلمانی، اس کا ایمان، اس کا اسلام محفوظ رہے۔ دنیا سے اگر ہم ایمان لے کر چلے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے نجات کی کوئی صورت حاصل ہو ہی جائے گی۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو بہرحال وہاں سے نکال لیے جائیں گے اور اصل ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارا مال بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ چنانچہ قرآن میں، احادیث میں ہمیں اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ فضول خرچی کرنا، اپنے ہاتھوں سے اپنے مال کو ضائع کرنا، جس کو اسراف سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ بھی شیطانی فعل ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ضرورت سے زائد خرچ کریں، اور دوسروں کی دسترس سے بھی ہمارا مال محفوظ رہے، اس کے لیے بھی مختلف طریقے، مختلف ذرائع استعمال کرنے چاہیے۔ چنانچہ اس آیت کے شان نزول کا واقعہ احادیث میں منقول ہے۔ پہلے وہ سامنے آ جائے تو بات کو سمجھنا خاصا آسان ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور گرد و نواح کے لوگ، آپ جانتے ہیں کہ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو 3 لوگوں کا قافلہ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف گیا، جن میں ایک حضرت بدیل بن ورقہ خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مسلمان تھے، اور ان کے ساتھ 2 لوگ عیسائی تھے، تمیم داری اور عدی ابن بدہ۔ بعد میں یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے عجیب حالات بھی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ان کا تھوڑا سا تعارف بھی پیش کیا جائے گا۔ تہجد میں روزانہ ایک قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ 2 ساتھ تھے اور اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آباء و اجداد سے تینوں کے تعلقات چلے آ رہے تھے، چنانچہ سفر اچھا رہا، خوشگوار رہا۔ اتفاق سے ملک شام میں حضرت بدیل ابن ورقہ خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور بیماری اس نوعیت کی تھی کہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب جان بر ہونا، بچنا بظاہر مشکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے بڑی دانائی سے کام لیتے ہوئے اپنے سارے سامان کی ایک فہرست تیار کی۔ پڑھے لکھے آدمی تھے، تو اپنے سارے سامان کی ایک فہرست تیار کر کے اپنے سامان کے اندر رکھ دی، اور اپنے ان ساتھیوں کو وصیت کی کہ میرا یہ سارا سامان آپ میرے بچوں کو اور میری بیوی کو پہنچا دینا۔ بچے ابھی چھوٹے ہیں، بیوی ہے، تو اس لیے یہ کام ان کی ضرورت کی سامان ہے، تو یہ آپ ان تک پہنچا دینا۔ ان دونوں حضرات نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ آپ کا سامان ان کو پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ دیار غیر تھا، ظاہر ہے کہ وہاں تک ابھی مسلمانوں کی سلطنت نہیں پہنچی تھی، اور ساتھ میں جو ساتھی تھے وہ بھی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، تو شاید کوئی جنازہ وغیرہ بھی میسر نہ آیا ہو، تو انتقال کے بعد وہاں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ اور مسلمان جب ایمان پر دنیا سے جاتا ہے
تو جنازہ اگر میسر آ جائے تو سبحان اللہ، نور علی نور، بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر کسی وجہ سے میسر نہ بھی آئے تو بہرحال ایمان کی طاقت، ایمان کا نور ایسی چیز ہے جو آخرت میں اس پر خیریں اور رحمتیں برسنے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک مسلمان کے لیے کوئی بڑی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے اکابر حضرات، ان کو یا تو جنازہ میسر نہ آ سکا، اگر آیا تو بہت تھوڑے لوگوں کا جنازہ میسر آیا۔ تو آج کل یہ بھی سلسلہ چل نکلا ہے کہ جنازوں کی کثرت کی بنیاد پر کسی کی بزرگی کو پرکھا جاتا ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا کام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد چند لوگ ہی ان کا جنازہ پڑھ پائے تھے، لیکن ان کی بزرگی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، اس کا کون مسلمان انکار کر سکتا ہے؟ امام نخعی رحمہ اللہ تعالی بڑے درجے کے تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات کے استاد ہیں، اور اس وقت کی حکومت نے کچھ ظالمانہ فیصلے کیے تو انہوں نے ان کے خلاف فتوے دیے۔ تو حکومت، آپ جانتے ہیں کہ جس وقت حکومت میں ہوتی ہے تو ان کے دماغ میں فرعونیت رسائی کیے ہوئے ہوتی ہے، تو اس لیے ایسے اللہ والے لوگوں کی باتیں ان کو برداشت اور ہضم نہیں ہوتی، تو ان کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ تو یہ کچھ دن کے لیے روپوش ہو گئے، اور روپوش ہونے کے بعد اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا، تو صرف 7 لوگ ان کے جنازے میں شریک ہو سکے۔ ایسا ہو جاتا ہے تو یہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ حضرات اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد سارا سامان ان کے وارثاء کے سپرد کر دیا۔ لیکن سامان میں ایک چاندی کا پیالہ تھا، کافی وزنی تھا، اور اس کے اوپر کچھ سونے کا پانی پھرا ہوا تھا یا سونے کا کام ہوا تھا، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، اور بعد میں اس کی قیمت 1000 درہم لگی، اور 1000 درہم تقریباً لگ بھگ اس وقت 20 لاکھ کے آگے پیچھے مالیت ہوگی، تو کافی مہنگا تھا، وزنی تھا، تو وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ تو چونکہ ورثہ کو، بچوں کو، بیوی کو، گھر کے لوگوں کو فوتگی کی اطلاع ملی تھی، جہاں پر وہاں سے تجارت کا مال آنے کی امید تھی، وہاں سے انتقال کی خبر آئی، تو ایک صدمہ ہونا لازمی بات تھی۔ تو اس صدمے کی وجہ سے وہ فوری طور پر اپنے سامان کو نہ دیکھ سکے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب سامان کھولا تو سامان میں سے فہرست نکلی، اس کو دیکھا، باقی تو سارا سامان پورا تھا، لیکن ایک پیالہ اس میں کم تھا، اور وہ ان کو نہ ملا۔ چنانچہ انہوں نے آ کر ان دونوں حضرات سے پوچھا، تمیم داری سے بھی اور عدی ابن بدہ سے، ان دونوں سے پوچھا کہ جس وقت حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، کیا تم لوگ ان کے پاس تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس تھے۔ تو ان کی بیماری پر کچھ خرچ ہوا ہو؟ کہتے نہیں، ان کی بیماری پر کوئی ایسا خرچ نہیں ہوا۔ اور پھر پوچھا کیا انہوں نے کوئی صدقہ خیرات کیا ہو؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ اور انہوں نے کوئی وصیت کی ہو کہ میری فلاں چیز فلاں جگہ پر خرچ کر دینا، اور تم نے اس وصیت کو پورا کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے سامان میں ایک فہرست موجود ہے، اس کے مطابق باقی سارا کچھ موجود ہے، ایک چیز کم ہے، تو اس کے خرچ ہونے کی یہ 3 ہی صورتیں ممکن تھی۔ بیماری پر لگ گئی، یا انہوں نے صدقہ خیرات کر دیا، یا کسی کو دینے کی وصیت کی۔ تو جب ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوئی تو پھر وہ برتن بھی اندر موجود ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے خیانت کی ہے۔ تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم نے کوئی خیانت نہیں کی، ہمیں جیسے سامان ملا وہ ہم نے سامان لا کر آپ لوگوں کے حوالے کر دیا ہے۔ تو بات ختم ہو گئی۔
اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں کسی کی شادی تھی، تو شادی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ زیورات وغیرہ اس قسم کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ سنار کے پاس گئے کہ وہاں سے کچھ زیورات خرید لیں یا بنوا لیں، تو اتفاق سے وہاں پر اسی پیالے پہ ان کی نظر پڑی اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو برتن ہمارے گھر کا برتن ہے، اور فہرست میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو انہوں نے اس سنارے کو پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ اس نے بتا دیا کہ میں نے تمیم داری اور عدی ابن بدہ سے خریدا ہے اور اتنے میں خریدا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نقل کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد ان کو وہاں پہ روک کر بات چیت کی، اور پھر حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے لوگوں سے قسم لے کر ان کے حق میں فیصلہ کر دیا اور ان کو وہ قیمت ادا کرنا پڑی۔ تو قرآن پاک میں اس واقعے کا تذکرہ ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ وصیت کرنی چاہیے اور اپنے مال کی حفاظت کے ذرائع استعمال کرنے چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز مزید اس پر کچھ گفتگو اگلے درس میں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی اور مال جان عزت آبرو کی حفاظت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور غیب سے اس کے اسباب بھی پیدا فرمائے۔